رائٹ، ہم پتہ نہیں کیا ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے. سر آپ کاٹن کے رسپیکٹ سے بتا رہے تھے ڈفرینٹ کنٹریز کا اور کس کی کوالٹی بہتر ہے. رائٹ. جی مجھے وہ اندازہ تھا، میں اس انرجیز کی بات کر رہا تھا. ہما آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ایک میسج کر دیں پلیز. جی سر مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے لگا وی آر ٹیکنگ پازز. آئی ڈونٹ نو، مجھے ہی صرف نہیں آ رہی. اچھا نہیں، سو میں بیسیکلی انڈسٹریل سینرجیز کی بات کر رہا تھا. جو جننگ ملز ہیں ان کے برابر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آئل ملز لگی ہوئی ہوتی ہیں. آئل ملز سے جو کاٹن سیڈ ہوتا ہے اس میں سے وہ آئل ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اور کاٹن آئل جو ہے وہ کبھی کھانے میں بھی استعمال ہوا کرتا تھا. یہ میری لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھی. اور بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے وہ استعمال ہوتے ہیں. اور وہ آئل انڈسٹری میں چلا گیا. اب پیچھے ہمارے پاس بچ گیا اس کا سیڈ. اس سیڈ کو بیسیکلی مزید کرش کیا جاتا ہے اور جانوروں کے لیے وہ فوڈر بنا کر چلا دیا جاتا ہے، جو اس کا بیسیکلی جو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ چل جاتے ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ ہم بہت پرانے وقت سے، قدیم زمانے سے یہ اسٹیبلشڈ فیکٹریز ہیں، یہ اسٹیبلشڈ لیکیجز ہیں، اور ہم بہت پرانے وقت سے ان پہ کام کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ، سسٹینیبلٹی اور انہیں بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنا اور چیزیں، یہ شاید کچھ ابھی ان چیزوں میں وہ ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس کے ہم نے بڑے اچھے اچھے فینسی قسم کے نام دے دیے ہیں. لیکن اٹ از آل بیسیکلی واٹ وی آر آلریڈی ڈوئنگ. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم یہ آلریڈی کر ہی رہے تھے تو پھر وائی دا نیڈ فار دس سسٹمیٹک ڈاکیومنٹیشن یا اس قسم کے فینسی نام اور نئی چیزیں، نئے مسئلے. اچھا، بات یہ ہے کہ جب ہمارا اب فار ایگزامپل کراچی شہر ہے. کراچی شہر میں پلنے والے جتنے بھی ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں، بہت اچھے پروفیشنلز ہیں، سب کام بھی کر رہے ہیں، سب چیزیں بھی جانتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس یہ جو کنونشنل یا جو ہمارے پاس یہاں کی انڈیمک وزڈم ہے، وہ بہت دفعہ ہمارے پاس ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں آتی ہیں. ہم اپنی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنرلی انگلش آتھرس کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مہران یونیورسٹی میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے تو انڈین آتھرس کے پڑھتے تھے. لیکن جنرلی وہ ساری کتابی باتیں اور وہ environment is not something that you can learn from the book. Because it is a very region specific kind of a subject. تو جب تک آپ اس ریجن کو سمجھ نہیں لیتے، اس جگہ کی ڈائنامکس کو، اس جگہ کے تمام چیزوں کو آپ سمجھ نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہ چیزیں ایک شہر میں پلنے والا ایک انجینئر نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ چیزوں کو ان کانسیپٹس کو گراسپ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانی اس طریقے سے پڑ رہی ہیں which was already available to us. اور باہر سے اگر کوئی آ کر ہمیں بتا رہا ہے سسٹینیبلٹی کے نام پہ، اینڈ ہم لوگ اس سے بڑے امپریس ہو رہے ہیں، تو جنرلی it is not something new. It is something that is already happening. صرف اور صرف بات یہ ہے جو میں پچھلے بہت سارے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں. بفور اچھا while I'm not teaching, I'm basically an environmental consultant، اور انڈسٹریز میں انرجی اور انوائرمنٹ کی کنسلٹنسیز دیتا رہا ہوں، پاکستان میں بھی، اور مجھے ایک چانس ملا تھا بنگلہ دیش میں بھی، تو تقریباً 6-7 سال میں نے وہاں پہ بھی کام ہی کیا. اینڈ اٹ واز آل دا سیم تھنگ. اٹ واز جو کام ہم یہاں پہ کر رہے تھے وہ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی کیا، اور وہ ہم انرجی ایفیشنسی کے سولوشنز دے رہے تھے.
ہم الیکٹرک ایفیشنسی کے سولوشنز دے رہے تھے، ہم انوائرمنٹ کے بہتر سولوشنز دے رہے تھے. ہماری کامیابی اس لیے رہی یا ہمارے سولوشنز اس لیے اتنے کامیاب رہے بیکاز آئی بلیوڈ ان دا فیکٹ کہ جس جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں اور اس جگہ کو اگر میں سب سے بہتر طریقے سے اگر سمجھ لیتا ہوں تو آئی کین ڈیولپ سولوشنز دیٹ آر ویری کسٹمائزڈ فار دیٹ انڈسٹری. جنرلی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں اور کہیں پہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں. If you ask if for an industrialist who want to install an effluent treatment plant اور انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے اور وہ گوگل کو استعمال کرتے ہوئے اور وہ کرتے ہیں کہ وینڈرز فار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ڈیزائنر، اور وہ آپ کو دنیا کے سارے سسٹم چیزیں باتیں بتا دیتا ہے کہ ٹرکی سے ایبا میٹ والے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، واک آلیور والے جو ہیں وہ بھی پاکستان لاہور میں کام کر رہے ہیں، فلانے یہاں پر کام کر رہے ہیں، ویگ والے کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے. اینڈ بعض اوقات ہمارے پاس یہ سارے وینڈرز آ کر کام بھی کر لیتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ون solution and the people hope that it would be a solution for all type of industries. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لگا دیں، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر دے گا. آپ کسی فارماسیوٹیکل سیکٹر میں لگا دیں تو وہاں پہ بھی وہ کر دے گا. آپ کسی ٹیننگ انڈسٹری میں لگا دیں تو وہاں پہ بھی کر دے گا. اٹ ڈز ٹریٹ واٹر ویسٹ واٹر فرام آل ڈفرنٹ کائنڈ آف انڈسٹریز. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ جنرلی اس قسم کے پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں، آپ کی میکینیکل بیسڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں کی لوکل نالج کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. دا بیسٹ سولوشن فار پاکستان ان آرڈر ٹو ٹریٹ ویسٹ واٹر از کہ ہم اس کو بایولوجیکل سسٹمز پہ بات کریں. لیکن بایولوجیکل سسٹم would require ample land space. ٹھیک ہے، بٹ دا تھنگ از کہ یہاں کی جو لوکل نالج ہے ہم وہ نہیں استعمال کر رہے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ ہم باہر سے جتنی بھی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، پمپس ہیں، دوسرے قسم کے سولوشنز ہیں، وہ اس پرابلم کا تو سولوشن ہے بٹ اٹ از ناٹ اینڈیمک، اٹ از ناٹ لوکل بیسڈ. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں کی چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو انرجی دے رہے ہیں، اس کو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ ان ٹرمز دی پرابلم ڈز ناٹ وینش انٹائرلی، وی آر لیفٹ وتھ سم پارٹ آف دا پرابلم. ٹھیک ہے، جو بھی انوائرمنٹ پر امپیکٹس آ رہے ہیں اس سولوشن سے وہ تمام چیزیں وہ پرابلم پورا ریزالو نہیں ہوتا. We are still left with certain portion of that problem, and that is known as residual impacts on the environment. کہ آپ نے ٹریٹ بھی کر دیا، سب کچھ کر لیا، but still you are left with 10% of the problem or 20% of the problem. It resides apart from the fact کہ آپ نے ہر قسم کا وہ کام کر لیا. گرین ہاؤس گیس emissions are also something similar کہ ہم نے وہ سب کچھ کر لیا، جتنا کچھ بھی کرنا تھا، انرجی دے دی، انرجی کے نتیجے میں کمبسشن ہم نے کر لی، اور کمبسشن کرنے کے بعد بھی وی آر اسٹل لیفٹ وتھ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ وچ کنٹریبیوٹس ٹوورڈز دی گرین ہاؤس افیکٹ اینڈ دیئر فور اٹ از انکلوڈیڈ ان دی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. ٹھیک ہے، اچھا. The increase in the Earth's temperature affects climate changes in ways such as extreme precipitation and acidification and warming of oceans. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سکس ایکسٹینکشن شیئر کی ہے، بائی اینی چانس آپ میں سے کسی کو اس کو دیکھنے کا پڑھنے کا اتفاق ہوا؟
Climate change has been occurring since the start of industrial revolution in the 1820s, جب ہم نے یہ فرسٹ ٹائم ریئلائز کیا کہ ہم زیادہ پروڈکشن دے سکتے ہیں، اینڈ ایز اے ریزلٹ ہم نے میکنائزڈ قسم کے سولوشنس مشینس لے کر آ گئے اور اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے. اور ظاہر ہے جب ہم اس قسم کا کام کر رہے ہیں، وہ آٹومیشن پر کر رہے ہیں، مشینس چلا رہے ہیں، اٹ ریکوائرڈ انرجی. اینڈ اس وقت ہمارے پاس انرجی جو تھا وہ بیسیکلی ویلز سے آتا تھا جو آئل نکلتا تھا. اینڈ اٹ واز اونلی ویری ریسنٹلی دیٹ آئل واز ایکسٹریکٹیڈ فرام گراؤنڈ یا آف شور سے اور ہم اس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ہیومن ہیوی ریلائنس آن فاسل فیول energy use and constant deforestation, the amount of greenhouse gas in the atmosphere is increasing, which makes reducing greenhouse gas footprint harder to achieve. اچھا جنرلی when we speak in such a way کہ وہ گرین ہاؤس گیسز بڑھ رہی ہیں اور وہ خطرناک ہے، وہ ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، تو اٹ سیمز ایز اف گرین ہاؤس گیس جو ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے. کیا میں ایسا غلط سوچ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جنرلی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ جو ہے، وہ انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ گرین ہاؤس گیسز کے خلاف ہیں اور وہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے، زہریلی چیز ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا فیکٹ. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں دے آر ایکولی امپورٹنٹ فار دا ہیومن بینگس. گرین ہاؤس گیس آر دا ریزن کہ ہمارا ارتھ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس لیول پر مینٹین ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری لائف بیکمز پاسبل. اگر یہ گرین ہاؤس گیسز نہیں ہوتی تو ٹیمپریچر وڈ لائی ان دی رینج آف -160 -170 -200 ڈگریز اینڈ لائف وڈ ناٹ بی پاسبل. انسان کسی طریقے سے اگر زندہ رہ بھی جاتا ہے تو دیر would not be enough plants, vegetation to help human beings sustain, survive or to feed the population of the world. تو ان گرین ہاؤس گیسز کی جب زیادتی ہو جاتی ہے so that is basically the problem for the human beings. I hope everybody is understanding and following. So Yes, sir, we absolutely understand. I think balancing it out is important, and this is what we all are trying to make understand: ki sustainability or balance it out. Okay, if you're using it and let it to be used by the next generation as well. Out of technology, do you doing anything? اس ٹیکنالوجی اور ساری چیزوں کو اتنا بیلنس رکھیں کہ آپ بھی اس فیسلٹی سے، ان چیزوں سے خود بھی فیسلیٹیٹ ہوں اینڈ میکنگ شیور دیٹ the coming generation also get the same chance to experience the same. okay, so you're basically speaking in the lines of the definition of sustainable development, right? Present generation and future generation. Acha. So perhaps we've discussed it somewhere sometime before in the class. There's a basic fundamental flaw with this definition of sustainable development, and that is basically who decides what are needs and what are the wishes or wants for the present generation and for the future generation. Because way back in 1970s یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آئل ایمبارگو جو ہے وہ لگے گا اور کروڈ آئل جو ہے وہ بہت مہنگی کموڈٹی بن جائے گا. اینڈ دین اٹ واز اونلی ان 1970s when for the very first time ہم نے آف شور ڈرلنگ سے آف شور ڈرلنگ سے آئل نکالا تھا. اینڈ ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ فاسل فیولز ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. پرہیپس 150 ایئرز زیادہ سے زیادہ. لیکن واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ؟ دیر وڈ انرجی، ایسا نہیں ہے کہ وی وڈ سروائیو وداؤٹ انرجی.
energy would be there, but the form of the energy would change. Perhaps we'll switch on to hydrogen cells, or perhaps some other form of energy जिसमें शायद ये fossil fuels नहीं होंगे. लेकिन let's see कि वो क्या क्या होता है. We cannot decide it at this point in time because we are not privy to what is going to happen. अच्छा, कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस में जो हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं उसमें जनरली जब हम साइंटिफिक और एकेडमिक पेपर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे पास 6 गैसेस हैं जिनका नाम हम लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग द रेफरेंस गैस, और फिर हमारे पास मीथेन है, और फिर जाते जाते और दूसरी किस्म की गैसेस हैं. I just want to bring into your attention कि when we are speaking about the physical and chemical properties of these gases, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए कहा जाता है because they follow the theory of gray bodies, कि जिसमें they absorb some amount of energy, and in turn they get heated up, and with the passage of time they reflect or emit energies on their own. ठीक है, तो ये वाइट बॉडी ब्लैक बॉडी के बीच में ग्रे बॉडी की एक थ्योरी है. अगर आप लोगों को टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स की है ये. एंड ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो समवेयर ग्रे बॉडीज की इन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बॉडीज में ग्रे बॉडीज की रूल्स को फॉलो करते हैं. वन थिंग दैट इज वन अनदर सॉर्ट ऑफ गैस जो कि इस चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इज वाटर वेपर्स, स्टीम. ठीक है, सो वाटर ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एनर्जी, and it can absorb energy and still be in a liquid state, और फिर वो कुछ अरसे में आकर it can discharge its energy. लेकिन उसे हम कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं इंक्लूड करते हैं. एंड वाई डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन? सोचिएगा, और आई विल जस्ट लीव अ क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक, just as a reminder. It's not a marked assignment, but sort of a reminder के to keep you occupied कि वो क्या होता है. अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट is one of the family of footprint indicators which include ecological footprint, water footprints and land footprints. And हम ये बेसिकली अब ये क्या देख रहे हैं कि these are basically indicators. Environment, it can be very good, it can be very bad, but as engineers हमारे साथ ये मर्ज है कि हम नंबर्स में देखना चाहते हैं चीज़ों को, और जितना भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, अच्छा है, बुरा है, सफ़ेद है, काला है, हम उन्हें नंबर्स में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं. दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन, परहैप्स स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, कि हम इन्हें नंबर्स में देखना चाहते हैं क्योंकि वी अंडरस्टैंड नंबर्स. वी आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट 1 मीन्स एंड व्हाट 2 मीन्स. कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके क्या क्या मतलब है. अब प्लीज़ डोंट डू इट, मुझे बताऊँ. सो वी आर वेरी क्लियर ऑन इनका क्या मतलब है. तो हम इन कार्बन फुटप्रिंट को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, वाटर फुटप्रिंट्स को, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को नंबर में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड कार्बन फुटप्रिंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, और इसका एक ISO स्टैंडर्ड भी है, जस्ट कि हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे. A carbon footprint is the total greenhouse gas emissions caused by an individual or an event, an organization, a service, place, or product. It is expressed as carbon dioxide equivalent. So, जितनी भी हमारे पास हैं, carbon dioxide is serves as a reference point. It serves as a yardstick to measure everything. And इसके scales जो हैं वो well established scales हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अमाउंट, और इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, कि जितनी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी,
کاربن ڈائی آکسائڈ جتنی انرجی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، اس کو ریٹین کر سکتا ہے، اس کو emit کر سکتا ہے، دیٹ از دی ریفرنس پوائنٹ. اور میتھین being 4 times more potent than کاربن ڈائی آکسائڈ، تو ہم اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویلنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ بیسیکلی میکس an apple to apple comparison. It enables us to make an apple to apple comparison. Otherwise ہم کسی بھی چیز کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ہمیں یہ ایک اندازہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جنرلی اگر کہیں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو اٹ از امیٹڈ تھرو، وہ بیسیکلی اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف کمبسشن. ہم فاسل فیولز جلا رہے ہیں، ہم لکڑی جلا رہے ہیں، یا کوئی فارسٹ فائرز ہیں، یا کچھ بھی چیز ہے، تو دیٹ از بائی پروڈکٹ آف اینی کمبسشن پروسیس. اور جب ہم اپنی گاڑیوں کو ٹیون کروا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ گاڑی کے ایگزاسٹ سے پانی نکلنا چاہیے، کمپلیٹ کمبسشن آلویز مینس پروڈکشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر. آپ کے پاس کسی بھی قسم کا فیول ہو، کتنے ہی کاربن مالیکیول ہو، ہائی آکٹین ہو، جیٹ فیول ہو، یا کچھ بھی ہو، a complete combustion would always mean کہ آپ کا وہ source of fuel, it would combine with combine with oxygen during the combustion process, or that carbon in the fuel would couple with oxygen and it will always produce carbon dioxide, and the hydrogen in the fuel would also combine with oxygen and it will always produce water. So therefore complete combustion or a good combustion would always mean کہ آپ کی exhaust سے پانی discharge ہو رہا ہوگا، آپ کی گاڑی سے، sorry. And in most cases the total carbon footprint cannot be calculated exactly. Carbon footprint is defined as a measure of the total amount of carbon dioxide and methane emissions of a defined population, system, or activity, considering all relevant sources, sinks, and storage within the spatial and temporal boundary of the population, system, or activity of interest, and it is expressed as global warming potential of 100 years, abbreviated as GWP 100. آپ کے پاس لٹریچر میں GWP 50 بھی نظر آئے گا، GWP 30 بھی نظر آئے گا. اٹ از گلوبل وارمنگ پوٹینشیل فار دا لاسٹ 50 ایئرس اور لاسٹ 30 ایئرس ریسپیکٹیولی. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از کوائٹ سملر ٹو، آپ لوگ BOD 5 سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ 5. جی سر. عما میری اس پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اوکے. سو بیسیکلی میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ BOD 5 یا بایو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ فار 5 days ایک اسٹینڈرڈ ہم نے فکس کر دیا ہے فار دی اسٹرینتھ آف ویسٹ واٹر. ٹھیک ہے. اٹ از دی اماؤنٹ آف آکسیجن کنزیومڈ بائی بیکٹیریا over a period of 5 years at a temperature of 20 degrees and 1 atmospheric pressure. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بہت سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ فکس کر دیے ہیں. طارق صاحب آپ موجود ہیں اور فاروق صاحب آپ موجود ہیں؟ یس سر آئی ایم ہیئر. چلیں طارق صاحب آپ نے تو یہ سنا ہوا ہوگا BOD 5. جی سر. یس سر. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے لٹریچر تھے، بہت سارے ممالک تھے کہ جہاں پر ٹھنڈے ایریاز میں اگر ان کے تھرو آؤٹ دا ایئر اگر ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم BOD جو ہے وہ
15 ڈگریز کر لیتے ہیں یا BOD 10 کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی جگہیں تھی کہ جہاں پر ٹیمپریچر اٹ واز اے ویری ہاٹ کنٹری، سو وہ BOD جو ہے وہ 20 ڈگریز پہ نہیں ہوا، لیکن ایوری بڈی ڈیسائیڈیڈ ون ڈے کہ یار ہم I cannot understand what you are saying. I have to extrapolate things in order to understand what you are saying and how that technology، اگر کسی چیز کی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے بائی دی نیم آف XYZ اینڈ یہ میرے پاس یہ رزلٹ دے رہا ہے اور یہ ہے، تو ایوری بڈی واز سیئنگ کہ یار آئی کینٹ انڈرسٹینڈ، آئی ہیو ٹو ری ورک یور کیلکولیشن ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ اف یور ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو بی اے سکسیس ان مائی کنٹری اور ناٹ. So everybody decided کہ چلو یار آج، and it is quite similar to everybody understands what is a kilometer or what is a liter. ٹھیک ہے، so GWP 30 and GWP 50 جو ہے وہ ابھی تک standardized نہیں ہوا ہے. Generally a lot of people are using GWP 100 لیکن ابھی نہیں ہوا. So let's wait and see کہ وہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں. Measuring carbon footprint. Carbon footprint can be measured by undertaking a GHG emission assessment, a life cycle assessment, or other calculative activities denoting as carbon accounting. اچھا، ہم پریویسلی بھی جتنے بھی فٹ پرنٹس پر ہم لوگوں نے بات کی ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اٹ از بیسیکلی این ایکٹ آف، ایک سیکنڈ پلیز ہوتی ہے. السلام علیکم بٹی صاحب. السلام علیکم بٹی صاحب. سر مجھے تاج ریکارڈ تھی یا ما نو لکھ تھا جو شیئر کیا ان جوائن کرے یا جو کوئی کٹن ہوئی جو کوئی اج وہ کرے وٹھو موٹ ریکارڈ تھے پیش ہے. ٹھیک ہے، ہاں صبح انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. لنک یہی رہن دو نا، لنک چینج تو کون تھیندو نہ لنک ما ٹھایا شدا تا کے دیشن میں بہت جنا مجھے ما جوائن کرتا ہے کہ کوس کرشن صدا. ٹھیک ہے، بہتر بہتر. تھینک یو ویری مچ سر. سب سے ریکارڈنگ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. اللہ حافظ سر. اچھا، پریویس فٹ پرنٹس پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اٹ واز، اور ہم ٹرمز بھی جو استعمال کر رہے تھے وہ ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اٹ واز ڈیٹ سائڈ تھا، کریڈٹ سائڈ تھا، اور ہم نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اٹ واز بیسیکلی مینٹ ایز اے ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم کہ جس میں وی آلویز ٹرائی ٹو بیلنس ڈیٹس وتھ کریڈٹس. ٹھیک ہے، تو جو بھی چیز ہے آپ اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از سم تھنگ سملر دیٹ از فالوڈ فار کاربن اکاؤنٹنگ. اور ہم گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنس لے رہے ہیں، اور دین اگین بس وہ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ یہاں آپ لائف سائیکل اسیسمنٹ لے رہے ہیں، یہاں آپ لیبارٹری انالیسس کر رہے ہیں، کنٹینیوس ایمیشن مانیٹرنگ سسٹمس آپ نے انسٹال کر دیا، اینڈ ایوری ٹائم آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ how much fuel is being used, how much is the exhaust, and what is the exhaust rate for a certain kind of machinery, a certain kind of generator, and things like that. And if you've heard there was a mechanism known as the clean development mechanism sometime earlier. آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا اس CDM کے حوالے سے، کلین ڈیولپمنٹ میکانزم؟ نہیں سر. سو CDM واز سم تھنگ کہ جس میں ہم کسی قسم کی کاربن ایمیشنس کو، گرین ہاؤس گیس ایمیشنس کو ایویلویٹ کرتے تھے، اینڈ دین دیر واز اے میکینزم بائی وچ وی کوڈ ٹریڈ اور گرین ہاؤس کوٹاز جو تھے ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو پھر کبھی بعد میں کر لیں گے ڈسکس. دس از جسٹ کہ آپ لوگ سینسٹائز ہو جائیں، ہم اس کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں اس کو کس طرح سے کرنا ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے.
For calculating a personal carbon footprint, several free online carbon footprint calculators exist. اور اس میں وہ آپ سے آپ کی لائف اسٹائل کے بارے میں پوچھتے ہیں. It is not an actual or a complete assessment, but it is rather based on your habit. آپ کے ہیبٹس تو وہ خیر پوچھے گا ہی کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کون سی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کتنا ڈرائیو کر رہے ہیں، ایکسرسائز ہے نہیں ہے، کھانا پینا کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن then again these are based on inventories of a certain country. These are based on underlying assumptions کہ آپ گروسری لینے کے لیے ہمیشہ گاڑی میں ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اٹ از جسٹ ایز اے گائڈ لائن یا ایز رف ایسٹیمیٹ بال پارک فگر کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن ان آرڈر ٹو میجر ہاؤ مچ impact you are producing on the carbon footprint of your country, تو وہ آپ کو اگر ایکچوئل کرنا ہے، ڈیٹیل میں کرنا ہے، تو وہ آپ نے خود اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہینڈ آؤٹ ہے برٹش پیٹرولیم کی ایڈورٹیزمنٹ کا، وہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ دے دوں گا، آپ اس کو پڑھیے گا اینڈ وی ول ڈسکس اٹ ٹمورو ان کلاس. ٹھیک ہے. So calculating the carbon footprint of industry, product or a service is a complex task. And one such tool by which we could measure the carbon footprint is known as the life cycle assessment. اور وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس لائف سائیکل اسسمنٹ پر کام کریں گے. اینڈ ایک سافٹ ویئر ہے، ہم اس پر کام کریں گے انشاءاللہ، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا. ہم اس کی انوینٹریز پر کام کر رہے ہوں گے، ہم چیزوں پر کام کر رہے ہوں گے. اینڈ پرہیپس اٹ از ٹائم کہ میں ریپیٹ کروں کہ ہمارے پاس جو سیشنل مارکس ہیں وہ 40 کا سیشنل مارکس ہے، جس میں ہم 20 مارکس کا مڈ ٹرم کرنے والے ہیں اینڈ 20 مارکس کی اسائنمنٹ کرنے والے ہیں. ایسے ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا نا ہما اور فاروق؟ جی سر یہی ڈسکشن ہوا تھا میرے خیال سے اسائنمنٹس اینڈ 2060 فائنل ایگزام کا تھا 65 آپ کی جو presentation تھی جو جی. اینڈ یو آر اوکے وتھ اٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ ام الورا اور طارق نے تو اوکے کر دیا تھا. فاروق صاحب آئی ہوپ یو آر آلسو اوکے وتھ اٹ. فاروق صاحب از بزی. سو we'll have that detailed discussion with that. کیونکہ I feel کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ مطلب کوئی فریش بنچ آف اسٹوڈنٹس کے جنہیں وہ ایوری بڈی از بینگ دیئر اینڈ ڈوئنگ دا ورک. تو بیسک قسم کی چیزوں سے بجائے کرنے کے بجائے اٹ از بیسٹ کہ ہم جو ہے somebody messaged، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وی ایکچولی ٹرائی ٹو گیٹ آر ہینڈز ڈرٹی اینڈ ڈو سم ایکچوئل ورک آن دس کائنڈ آف تھنگ. اچھا میرے پاس ذہن میں بیسیکلی دو چیزیں آ رہی تھیں. ایک لائف سائیکل اسسمنٹ کے حوالے سے چیزیں تھیں اینڈ دین اگین وہ ہمارے پاس جی آر آئی رپورٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں. تو ہم ان دو قسم کی ٹولز پر انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل میں کام کرنے کی کوشش کریں گے. We also have an international standard to conduct the life cycle study. It basically provides a framework and it is known as ISO 14040 of 2006. شاید اس کے بعد کوئی لیٹسٹ آیا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. ISO 1440 کو سوری 14040 کو. اچھا 14 ISO 14 کی جو سیریز ہے 14000 کی جو سیریز ہے دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ چیزیں انوائرمنٹ کے اسٹینڈرڈس ہیں. انوائرمنٹ لیبلنگ کے حوالے سے، انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے، انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم ان فیزڈ اپروچ کے حوالے سے ہے، جی ایچ جی ایمیشنز کے حوالے سے ہے 14060 ہے اینڈ سوری 64 ہے اینڈ دین دیر از ISO 14046 ہے which is related to carbon footprint اور water footprint. تو وہ تمام چیزیں دیٹ از آل ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹل مینجمنٹ
اینڈ انوائرمنٹل پرفارمنس اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک ہمارے پاس لائف سائیکل اسیسمنٹ کا ہے, وہ انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان آور نیکسٹ کلاسز. اندر میتھڈ از تھرو دی ریسرچ provided by the greenhouse gas protocol. ان کی ویب سائٹ کا نام بھی کچھ اسی قسم کا ہی ہے, گرین ہاؤس گیس پروٹوکول. اٹ پرووائڈس, جہاں پہ آپ کو یہ تمام ان کے اسٹینڈرڈز اور ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کی ریسرچ وغیرہ جو ہے وہ مل جاتی ہے. اٹ بیسیکلی پرووائڈس اے سیٹ آف اسٹینڈرڈز فار ٹریکنگ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اکراس اسکوپ 1, 2 and 3 ایمیشنز ود ان اے ویلیو چین. ہمارے پاس اسکوپ 1 جو ہے وہ ڈائریکٹ کاربن ایمیشنز ہیں فرام دا سورس دیٹ آر producing carbon dioxide directly on site اور delivering a service. یہ ہمارے پاس اسکوپ 1 میں آ جاتا ہے. and indirect carbon emissions are emissions from source upstream or downstream from the process being studied, also known as scope 2 and scope 3. upstream and downstream کا concept تو clear ہوگا میرا خیال ہے آپ لوگوں کا. Examples of scope 1 and 2 and 3 are, for example, ہمارے پاس کوئی جنریٹر ہے, میری فیکٹری میں لگا ہوا ہے, اور اس سے جتنی بھی emissions آ رہی ہیں that is covered under scope 1. whereas upstream scope 2 and 3 are both indirect carbon emissions. Scope 2 is upstream, which is basically the raw material that is coming to my site. ٹھیک ہے, transportation of fuel, transportation of any material, any energy used, waste produced outside the production facility. لیکن any activity that is done اور اس کے بعد پھر وہ میری سائٹ پر آ رہا ہے, اور سائٹ پہ میں اس کو ایز فیول جلا رہا ہوں یا اس پہ کسی قسم کا کوئی کام کر رہا ہوں. اینڈ دین اس پہ جو بھی مجھے کام کرنا تھا میں نے کام کر لیا, اینڈ دین پھر میں نے اس کو آگے ڈلیور کر دیا. ٹھیک ہے, ڈاؤن اسٹریم میں نے دے دیا. تو اینی اینڈ آف لائف پروسیس اور ٹریٹمنٹ پروڈکٹ اور ویسٹ ٹرانسپورٹیشن, فار ایگزامپل emissions associated with selling the product, میں گاڑی میں لے گیا, کہیں میں نے سیل کر لیا, یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے, یا میرے پاس ایئر ایمیشنز کے لیے کوئی ای ایس پی وغیرہ میں نے لگا دیا ہے, تو اس میں جتنی بھی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے دیٹ از کورڈ انڈر اسکوپ 3. ٹھیک ہے, اپ اسٹریم اسکوپ 2, دین اسکوپ 1 آن سائٹ, اینڈ دین اسکوپ 3 ڈاؤن اسٹریم. ٹھیک ہے, دس از 2, 1 and 3 in this order. اچھا, carbon dioxide emissions per capita for 2017, and this has been extracted from one of the websites. I'm not sure کہ اس کا سورس میں نے کہاں کیوں نہیں لکھا ہوا ہے. تو it basically آپ کے پاس نیچے وہ ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ کہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آیا ہے اور کہاں سے ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ emissions per capita per person in the year 2017 یہ تھا. اگر آپ اس کو 2019 and 2020 کا کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے it is going to be something worthwhile to show کہ وہ کووڈ میں کس طرح سے ہم لوگوں نے سروائیو کیا تھا. افریقن کنٹریز میں بہت ساری جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پر ڈیٹا از ناٹ اویلیبل. پاکستان میں بھی ڈیٹا اتفاق سے موجود رہا ہے, which is greater than 1 ton to approximately 5 ton تک ہم نے اس کو ڈسچارج کیا. کاربن فٹ پرنٹس آف انرجی کنزمپشن, ہمارے پاس مختلف قسم کی جتنی بھی انرجیز آ رہی ہیں اور ہم اس کو بیسیکلی انرجی مکس آف دا کنٹری کہتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ مطلب اٹ از بیسیکلی collection, yes, summarizing all the sources of energy and how much energy are we consuming, producing in the country. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس
3 to 6% جو ہے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے ہمارے پاس الیکٹریسٹی آ رہی ہے. زیادہ تر ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹریسٹی آ رہی ہے فرام ڈیمز. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ریسنٹلی جنرل 2010 کے بعد جو ہے وی سو کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اینڈ وی میڈ ڈیسیشنز ٹو امپورٹ ڈیزل, اور اس کے نتیجے میں ہم نے ڈیزل بیسڈ انجنز لے کر آئے, یا ہائی اسپیڈ ڈیزل تھے یا جو کچھ بھی تھا وہ ہم لے کر آئے, اور پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اس کا شفٹ کیا فرام ہائیڈرو الیکٹریسٹی ٹو ڈیزل بیسڈ یا فاسل بیسڈ انرجی پر ہم نے شفٹ کیا. اور پھر ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا کہ وین وی ور ناٹ ایبل ٹو پرچیز فرام we are not able to purchase energy from foreign sources, so we tried to include wind energy in our energy mix. اور ہم ابھی بہت سارے دیکھتے ہیں while traveling from کراچی ٹو حیدرآباد, ہم دونوں سائڈ پہ ایون ایٹ جھمپیر اینڈ جو بیچ میں جتنا بھی یہ ونڈ کوریڈور بن رہا ہے اس میں ہم بہت سارے ونڈ ملز دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ سلائڈز پہ لکھی ہوئی 2-4 جملے جو ہیں یہ پڑھ لیں, کیونکہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. Generation of electricity accounts for about half the world's man-made CO2 output. I would want you to also explore کہ دنیا میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ آؤٹ پٹ جو ہے اس کے سورسز کیا ہیں. آپ کو بہت بڑے انٹرسٹنگ قسم کی آپ کو اسٹیٹسٹکس ملیں گے. اچھا, the global average annual carbon footprint per person in the year 2014 was about 5 tons carbon dioxide equivalent. اور مجھے اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے 2000 لیٹسٹ ڈیٹا کے ساتھ, اور وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, کاربن فٹ پرنٹس آف ٹرانسپورٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو فلائٹس ہیں, ہمارے پاس جو ریل روڈز ہیں, ہمارے پاس جو سی روٹس ہیں, ان سب کی ڈیٹاز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, فلائٹ میں شارٹ ڈسٹینس میں 20-100 کے اٹ از جو ہمارے پاس کاربن شارٹ ڈسٹینس مینز لیس دین 463 کلومیٹرز, 20-100 کے ہمارے پاس کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ اٹ از کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اٹ از 257 گرامز پر کلومیٹر کاربن ڈائی آکسائڈ, یا 259 grams per kilometer of carbon dioxide equivalent. On long distances میں which are beyond this measure آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ somewhat یہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ریل روڈز کے حوالے سے کچھ انفارمیشن اویلیبل ہے, کچھ شپنگ کے حوالے سے انفارمیشن اویلیبل ہے, اینڈ دیز آر اگین جسٹ گائیڈ لائنس, گائیڈنگ ویلیوز ہے, کیونکہ ہر انجن کی لائف, انجن کی مینٹیننس بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے ایمیشنز کیسے آ رہے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی نئی گاڑی ہے, فار ایگزامپل گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں, نئی گاڑی ہے تو اس کے ایمیشن لیولز جو ہیں وہ پراپرلی ٹیونڈ ہے, تو
وہ بڑے اچھے ایمیشنز آ رہے ہوں گے، بڑے کم آپ کے پاس وہ سلسلہ آ رہا ہوگا. دین اگین وہ فیول کہاں سے بھروا رہے ہیں، فیول کی کیا چیز ہے. تو دیر آر اے لاٹ آف فیکٹرز دیٹ گو انٹو ڈیسائڈنگ کہ یہ کیا ہے. اینڈ ڈپینڈنگ کہ آپ اس کو کس طریقے سے میجر کرتے ہیں، آپ کے پاس مختلف قسم کی ویلیوز آ رہی ہوئی. اگر آپ کسی قسم کی وہ انوینٹریز استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ دیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل اتنے کلو میٹر ہے، یو جسٹ ملٹیپلائی دی نمبر آف کلو میٹرس، اور آپ کے پاس آ گیا کہ میرا کاربن فٹ پرنٹ کا یا میرا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے فار دس فلائٹ واز دس مچ، یا اس گاڑیوں کے ٹریولنگ کے حوالے سے اتنا سا تھا. اینڈ دین اگین اگر آپ اس کو پراپرلی ایئر ایگزاسٹ سسٹم سے میجر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ویلیوز کچھ اور آ رہی ہوں گی. اینڈ دین اس طریقے سے آپ کے پاس وہ مختلف ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کمپیئر اٹ، کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو آئی فیل کہ آپ کسی بھی میتھڈ سے کر رہے ہیں ایکس وائی زیڈ، جتنے میں نے 3 میتھڈ بتائے، ہو سکتا ہے 5-6 قسم کے اور میتھڈز بھی ہوں میجر کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کو. آپ نے اس کو ایک بار ڈاکیومنٹ کر کے اس کو فکس کر دینا ہے. یو شوڈ ناٹ چینج یور میتھڈ آف میجرمنٹ لیٹر آن. ٹھیک ہے، آج آپ نے ڈے 1 پر کام سٹارٹ کیا، کچھ پروجیکٹس پر کام کیا، آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کو آپ نے کم کیا، اینڈ دین آفٹر 1 ایئر آپ نے اسی میتھڈ کے تحت اس کو میجر کرنا ہے، سو دیٹ دیر از اے کنسسٹنسی. جتنے بھی ویریبلز ہیں آپ نے انہیں کانسٹنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی اکوپمنٹ ہے، وہی اسی طریقے سے میجر کر رہے ہیں. 3 days کا ایوریج کیا تو 3 days کا ایوریج کر رہے ہیں، سو دیٹ دیر از این ایپل ٹو ایپل کمپیریزن. اگر آپ نے میجرمنٹ کا میتھڈ چینج کر دیا تو پھر دین اگین یو آر آن اسٹیج 0. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ طارق صاحب جو ہیں وہ شاید سسٹینیبلٹی رپورٹنگ پر کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور پرہاپس وہ کچھ کام کر بھی رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اگر وہ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بڑا اچھا رہے گا سلسلہ ہمارے لیے بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کر رہے اور اپنا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ یا ان کی انڈسٹری یا الورا کی انڈسٹری اس قسم کا کچھ کام سٹارٹ کرنے جا رہی ہے، یا ہما اپنے کسی پروجیکٹ میں انوائرمنٹل رپورٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ ڈالنا چاہ رہی ہے کہ ہاؤ ہر پروجیکٹ الائنس ود دی ریکوائرمنٹس آف SDGs، تو وہ ایسی چیزوں میں، یا فاروق صاحب جو ہیں، فاروق صاحب ہیں یا چلے گئے فاروق صاحب. تو اگر آپ 3 لوگ اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے یا اپنی رپورٹنگ لائنس میں اس قسم کی چیزوں کو، اس قسم کی کنسیڈریشنز کو لانا چاہ رہے ہیں، تو اٹ بیکمز نیسسری کہ آپ اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ فکس کر لیں. اینڈ ایوری ٹائم یو میجر اٹ، یو ڈو اٹ فار دا سیم وے، سو دیٹ کہ آپ اپنے سسٹم کو کمپیریزن کر سکیں اپنے ریزلٹس کو. لیبارٹری میں ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب لیبارٹری میں کسی قسم کا کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو ہم جنرلی ایک پیرامیٹر کو چینج کر رہے ہیں اینڈ ٹرائنگ ٹو کیپ آل دی ادر پیرامیٹرز کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، سو دیٹ کہ کسی اور پیرامیٹر کا وہ نہیں ہو، انفلوئنس نہ آئے. although it is very difficult to do it in real life کہ جہاں پر آپ کے پاس تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، بٹ we try to make as many parameters constant or same or comparable as much as we can. کاربن فٹ پرنٹ فرام ٹرانسپورٹس، ہمارے پاس یہ فگرز جو ہیں وہ یورپین یونین کے بیسیکلی موجود ہیں. یہ شاید ہم نے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے اس کو پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں،
and we need to start keeping our data also. ہم اپنی So can we have this presentation? sorry please Can we have this presentation? جی you'll inshallah I will submit all the presentations for you in the Google Classroom. وہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گا. میں پچھلے دنوں تھوڑا بزی تھا تو وہ کر نہیں سکا تھا, لیکن میں انشاءاللہ سب پریزنٹیشنز آپ لوگوں کو دے دوں گا. تو ہمارے پاس اس قسم کی ڈیٹاز, اس قسم کی فگرز نہیں ہیں, کیونکہ جنرلی ایٹ لیسٹ پچھلے 20 سالوں سے میں جب سے کام کر رہا ہوں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیں ڈیٹا جمع کرنے کی, رکھنے کی اور پریزنٹیبل بنانے کا نہ شوق ہے اور نہ اس کا طریقہ آتا ہے. لیکن اب وقت کے ساتھ ہمیں یہ تمام چیزیں چینجنگ کرنی پڑے گی, اپنی عادتوں کو چینج کرنا پڑے گا, بیکاز ہم اگر بہت سارے فارن فنڈڈ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں یا فارن ایڈس لے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ایڈس لے رہے ہیں, گرانٹس لے رہے ہیں, تو وہاں پر یہ تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے, اور وی نیڈ ٹو کیپ دیم ہمیں انہیں میجر بھی کرنا ہے, ہمیں انہیں ریکارڈ میں بھی رکھنا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو رپورٹ دیم آلسو. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی بھی ہیں, کرنی بھی ہیں, اینڈ لیٹس ہوپ کہ ہم آئندہ کچھ سالوں میں آپ پروفیشنلز کے تحت ہم یہ تمام چیزیں دیکھنا بھی شروع کریں. اچھا, سم ویز ٹو ریڈیوس GHG فٹ پرنٹس میں دیز آر جسٹ سم آف دا ویز. ونس دی سائز آف دا کاربن فٹ پرنٹ از نون, آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. انڈسٹری میں انڈسٹریل لیول کی انڈسٹری بیسڈ سولوشنز آ جاتے ہیں. گھر میں ہیں تو گھر میں آپ سولوشنز کر سکتے ہیں. جنرل باتیں جو ہے وہ آپ کو ہر ویب سائٹ پر مل جاتی ہیں کہ انرجی ایفیشنسی کے پروجیکٹس کریں, انرجی کی کنزمپشن کو امپروو کریں, یوز مور انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز. جنرلی کانسیپٹ یہ ہے کہ نئے جو ہے اپلائنسز, الیکٹرک اپلائنسز جو ہے وہ زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہیں. انکریز یوزیج آف فیول ایفیشینٹ کارز, سیف الیکٹریسٹی, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ایسی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں جو کہ نسبتاً بہتر ہیں, انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, انرجی ایفیشینٹ ہے. بیٹر پروسیس اینڈ پروڈکٹ مینجمنٹ, آپ کے پروڈکشن پروسیسز بہتر ہونے چاہیے. پروڈکٹ مینجمنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹس کے جو ڈیزائن ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں اور وہ آپ کی انوائرمنٹ فرینڈلی ہو اور وہ کم سے کم انرجی کنزیوم کرتے ہوں. چینج کنزمپشن اسٹریٹجیز, ہم کنزمپشن اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل سوچے, میں ابھی اپنا یہ 2-4 جملے کمپلیٹ کر کے آپ سے پوچھوں گا کہ کنزمپشن اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کے لیے ہم کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. کاربن کیپچر اینڈ کاربن آف سیٹ کے ہمارے پاس بہت سارے قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کاربن کیپچر اینڈ کاربن آف سیٹ کے حوالے سے بڑی اچھی ایگزامپلز ہیں. مجھے کون دے گا کنزمپشن پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے کوئی ایگزامپل دے مجھے. کاربن کیپچر کے حوالے سے کوئی ایگزامپل دے دے, اور کاربن آف سیٹ کے اب 3 لوگ موجود ہیں, 3 ایگزامپلز مجھے دے دیں کائنڈلی. جی عمر برا ایک بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہے سر, میں کنزمپشن اسٹریٹجیز کے رسپیکٹ سے ایک ایگزامپل ایڈ کرتی ہوں. فار ایگزامپل ہم را مٹیریلس کا ایسپیکٹ لے لیں ان ٹرمز آف پیکیجنگ, تو آرگنائزیشن کوڈ سوئچ ٹورڈز مور گرینر آپشن, جیسے ہم لوگ ورجن مٹیریلز نہ یوز کریں, ریسائکل مٹیریلز یوز کریں یا ریکلیمڈ مٹیریلز یوز کریں. انہیرنٹلی ایسے مٹیریلس کی طرف جا سکتے ہیں وچ آر لیٹس سے بایو ڈیگریڈیبل اور جس کا انوائرمنٹل امپیکٹ کم ہو. اس کے سب سے اچھے ایگزامپل ہم نے پیکیجنگ میں اس کی دیکھی کہ پہلے 5 پلائڈ کارٹنز آتے ہیں, تو کچھ انڈسٹریز اس کی اسٹرینتھ کو ریٹین کرتے ہوئے 3 پلائی یا 2 پلائی پہ چلے جائیں گے. دیٹس ون تھنگ. پھر آپ اپنے
कॉटन इंडस्ट्री है या कुछ भी है तो सिंथेसाइज यार्न की जगह नेचुरल यार्न्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह प्लास्टिक के रिस्पेक्ट से यू कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, या प्लास्टिक इन नेचर रिसाइकलेबल हो जो डिग्रेड हो सके. तो दीज कुड बी सम एग्जांपल्स कि हम अपनी कंजम्पशन स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कैसे लिमिट करें. एनर्जी के रिस्पेक्ट से देखें तो इफ समबडी इज यूजिंग कोल तो वो लाइटर फ्यूल की तरफ जा सकता है, और लिक्विफाइड फ्यूल्स है तो उसमें मोर रिफाइंड क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स की तरफ जा सकते हैं. एनर्जी में ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं कि सोर्सिंग बेहतर हो और आपके इनपुट में ही वैसे प्रोडक्ट्स हों जिनका, या रॉ मटेरियल्स हो जिनका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का पोटेंशियली कम है. सही है. पैकेजिंग की आपने बात की. पैकेजिंग के हवाले से तो बहुत बहुत काम किया गया है. वी हैव ट्राइड टू चेंज. ये प्लास्टिक की जो आपने बात की थी कि प्लास्टिक की थिकनेस कम की है. ऑल टुगेदर प्लास्टिक द नेचर ऑफ द प्लास्टिक दैट वाज यूज्ड फॉर पैकेजिंग, जो पहले उसकी जो फिल्म ट्रांसपेरेंट फिल्म होती थी उसको पूरा चेंज कर दिया गया है. अब वो बेसिकली बॉप फिल्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं पैकेजिंग के हवाले से. पहले पहले जो थोड़ा निस्बतन मोटा और इंटायरली डिफरेंट किस्म का एक वो होता था, अब वो बाई ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन इस्तेमाल किया जा रहा है. कार्डबोर्ड के हवाले से वही स्ट्रेंथ कोरुगेटेड कार्डबोर्ड 5 प्लाईज के हवाले से जो आप कह रही हैं उस पर बहुत काम हुआ है. सिर्फ कार्डबोर्ड नहीं बल्कि कार्डबोर्ड को के साथ कंपोजिट मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया कि उसको फिर हम लिक्विड पैकिंग के हवाले से उसको हम इस्तेमाल कर सकें वगैरह वगैरह. इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, ख़ास तौर पे पैकेजिंग के हवाले से बड़ी स्ट्रैटेजीज़ हुई हैं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. थैंक यू एंड वेरी aptly added to the discussion. जी हुमन तारिक. So I कार्बन would like to talk about technological developments because recently हम लोगों ने एक विजिट किया था एक RDF के हवाले से, जिसमें वो लोग वेस्ट मटेरियल को दे वर यूजिंग एज ए फ्यूल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज और सीमेंट में यूज करने के लिए. तो दैट कुड बी द जी सॉरी सर. रिफ्यूज ड्रिवन फ्यूल RDF यस 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 जी. तो वो के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है. तो माय फर्स्ट इंस्टेंट वाज कि आप शायद उसकी बात कर रही हैं, लेकिन नहीं सर, दिस इज बिल्कुल ऐसे ही है कि वो RDF और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये थी कि उसमें से फिर हम वी हैपन टू विजिट दैट कि वो जो वेस्ट था उनको वो कैसे सेग्रीगेट करते हैं और कंज्यूम करवाते हैं. तो बेस्ट पार्ट कि वो जो काम कर रही थी वो जियो सेफ के नाम से था उनका, और दे उनकी अपनी सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी थी. तो व्हाट दे वर डूइंग कि गवर्नमेंट से वेस्ट परचेज कर लें, या इसका बहुत स्मॉल अमाउंट था जो वो पे करते थे, एंड दे वर डेवलपिंग दिस थिंग. तो such kind of technological advancements can be used and are being used in this specific GHG footprint के लिए. बिल्कुल सही कह रही हैं. पाकिस्तान में I don't know if they are doing anything like this, but we happen to visit that. तो वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी. जो हमारे पास तो इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और जितना कचरा कराची में है, लाइक इन अ सेंस कि हम लोग 12 से 17 हज़ार टन डेली बेसिस पे जनरेट करते हैं, और वो फिर 2 लैंडफिल साइट्स पे जाता है. तो उससे तो हमारे लिए, और वो तकरीबन कोई 2000 टन उनके पास कचरा आता था, जिसमें से वो तकरीबन 500 से 800 टन को वो सेग्रीगेशन के बाद वो बना देते उसको यूजेबल फॉर द फैक्ट्रीज. अच्छा, दो चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा. एक तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कराची में 8,000 से 12,000 टन एंड एट सम केसेस 15,000 टन जो है वो हम लोग डेली जनरेट कर रहे हैं. और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो एक ज़माने में चाइनीज़ वेस्ट कंपनी के साथ एक डिटेल डिस्कशन में भी थी कि they would do whatever they want and they would produce electricity out of it, and they would supply that electricity a kilowatt hour for 7 cents
to the government. اور بڑے مشہور و معروف ہمارے صاحب تھے جنہوں نے، اب تو خیر وہ سیکرٹری ہو گئے، وہ اس زمانے میں ان کے ساتھ وہ کچھ ڈیل کر رہے تھے، اور ڈیل کرتے کرتے ایونچولی وہ ڈیل نہ بن سکی. And then the same waste was then as a result of 2018 trade policy وہ ٹائرس کو بھی انکلوڈ کیا گیا. 1 انچ ٹائرس باہر سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اینڈ دین یہ تمام کا تمام جو ہے کچرا اور وہ ٹائر جو ہے وہ الاؤ کر دیا گیا کہ آپ یہ سیمنٹ فیکٹری والوں جو ہیں آپ انہیں بیچتے ہیں، سو دیٹ کہ وہ اپنی انرجی کے اس میں استعمال کر سکے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، لیکن یہ کچھ اس قسم کی باتیں ہو ضرور رہی تھیں. وہ کام بہرحال نہیں ہوا، دیٹ از فار شیور. ہوما چلی گئی. اینڈ دوسرا جو وہ پروجیکٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کراچی میں بھینس کالونی سے جتنا ہمارے پاس جنریٹ ہوتا ہے، اس سے ایک زمانے میں کے الیکٹرک والوں نے یہ طے کیا تھا، اور وہ اسٹڈی بھی ہو گئی تھی، اسٹڈی کا میں بھی حصہ تھا، لیکن کسی طریقے سے وہ مٹیریلائز نہ ہو سکی، کہ 11 کلو واٹ کے 2 ٹربائنز انہوں نے لگان ویسٹ ٹو انرجی جو ہے، ویسٹ ٹو الیکٹریسٹی جو ہے وہ انہوں نے جنریٹ کرنے کے لیے وہ لگانے تھے. اور وہ تمام چیزیں فیزیبلٹی سب چیزیں سیٹ ہو گئی تھیں، لیکن صرف اور صرف پرابلم یہاں پر آ گیا کہ دیر واز اپریہینشنس کہ آپ یہ بھینس کالونی کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ آپ کو جو کاؤ ڈنک ہے وہ پھر نہیں دیں گے. although we were there to the project was there to purchase it with money، لیکن وہ for some reason وہ نہ ہو سکا. جی طارق صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر کنزمپشن سے ریلیٹڈ یہ کہ ایک ریسنٹلی فیول میں بہت کام ہوا ہے جس کو یورو 5 اور پھر اس سے بھی ایڈوانس ورژن، اس میں کیمیکلی کچھ چینجز ہوئے یہ ہے. پلس اگر میں اپنی آرگنائزیشن کی بات کروں تو اس میں لاسٹ ایئر بہت ہی ایگریسولی ہم نے کام کیا تھا، برنر کو ڈائریکٹ فائر برنر میں کنورٹ کیا، جس سے یہ ہے کہ جب آپ ڈیزائننگ میں چینجز آتی ہیں تو کر کے اس میں ٹیمپریچر جلدی اچیو ہو جاتا ہے تو برنر آپ کا شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس سے ہم نے 7 to 8% کنزمپشن میں ریڈکشن آبزرو کی آپ تھی کے نا. پاس پہلے ماڈیولیٹنگ برنر تھا، اس کو آپ نے ڈائریکٹ فائر کیا، ایسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی ماڈیولیٹنگ برنر کو آپ نے ڈائریکٹ فائر میں کیا، ڈائریکٹ فائر کیا کیا آپ نے؟ ایکچولی پہلے ڈیزائننگ میں یہ تھا کہ وہ جو برنر فائر کر رہا ہوتا ہے وہ ایک کلوز چیمبر کے اندر فائر ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے. اور ٹیوبس میں سے ایئر پاس ہوتی ہیں تو وہ ہاٹ ایئر سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اچھا تو وہ کلوز چیمبر میں نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ایئر جو ہے وہ ڈائریکٹ فائر کو کراس کر کے جا رہی ہے نا. اچھا 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 بیچ تو میں اس جو میں وہ ٹیمپریچر رائٹ 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 ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں سمجھ گیا، اچھا آپشن ہے یہ. بالکل اچھا، جی کاربن ہاں. کیپچر تو اس طرح کے حوالے سے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے آپ اس کو کسی طریقے سے کیپچر کر لیں. دی بیسٹ ٹیکنالوجی دیٹ از اویلیبل ٹو کیپچر کاربن از بیسیکلی پلانٹس. پلانٹس جو ہیں وہ آپ کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں سن لائٹ کی موجودگی میں. فوٹو سنتھسس کے نتیجے میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر کے اس کو سنتھسائز کر کے اس کی بیسیکلی شوگر مالیکولز بنا دیتا ہے، یا پلانٹ کا کوئی گروتھ کر دیتا ہے، اور نتیجے میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. اچھا، فائنلی کاربن آف سیٹ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے وہ کچھ ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ڈیم بنا رہے ہیں، اس کی ویجیٹیشن ہم نے کلیئر کی، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہم ظاہر ہے وہ پلانٹ خراب ہوئے، وہ زمین خراب ہوئی، وہ آپ کی ایکسکیویشن کے دوران وہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیویٹرز آئے اور بہت ساری وہ ڈمپرز آئے جنہوں نے وہ مٹی کو ایکسکیویٹڈ مٹیریل کو کہیں پہ آپ نے ڈمپ کیا، تو وہ جتنا کچھ بھی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ معاملات رہے وہ
انوائرمنٹ میں تو امٹ ہوئے نا، تو پھر اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے تو اسٹریٹجی یہ بنائی گئی کہ اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے، اس کے نتیجے میں آپ فار ایگزامپل 100 ٹریز لگا دیں، سو دیٹ کہ وہ نقصان جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ یہ آف سیٹ کر دے اس کو. یہاں وہاں پہ ایمیشنز ہو رہی ہیں، یہاں پہ آپ درخت لگا رہے ہیں تو وہ اس کو پلس مائنس کر کے زیرو کر دے گا. تو کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ کاربن آف سیٹ اس طرح سے کیا جائے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں جو ہمارے کیس میں جو انوائرمنٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں سیپا والے، وہ اکثر اپنی اپروولز میں اس قسم کی شرائط جو ہیں وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے پروجیکٹ اور پروجیکٹ کے ارد گرد میں 100 انڈیمک ٹریز لگائیں گے. شاید آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہو اپروولز، تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہی کاربن آف سیٹنگ کا ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ ہو جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل مجھے دینی تھی، میرے ذہن میں سر نہیں ایک آ رہی. کانسیپٹ جی سر ایک کانسیپٹ کریڈٹ کاربن کریڈٹ کا بھی تو ہے نا، جی کاربن جس کریڈٹ کا میں ہے. اگر ہم جی جی اپنی بات کمپلیٹ کریں. کاربن کریڈٹ کا جس میں اگر آپ انوائرمنٹ میں زیادہ امٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ مطلب کچھ کنٹریز ہیں جو جنہوں نے پلانٹیشن کیے ہیں، ریمبرنگ دیٹ کنٹری نیم آئی تھنک، اچھا میں آپ کو وہ جو بہت ہے بتا وہ دوں. پھر اس پہ جی جی طارق صاحب جی فرمائیے. جی جی طارق صاحب فرمائیے. وہ میں اس میں تھوڑا سا وہ اس میں ایڈ چاہ رہا تھا کہ آپ ایڈ کر دیں کاربن کریڈٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایک سیشن لیا تھا کاربن نیوٹرلٹی کے حوالے سے، تو اس میں ڈسکس ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جس میں یہ کاربن کریڈٹ جس میں ہم پرچیز کر رہے ہوں گے، کچھ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ گرینری ہے تو وہ اس پہ ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے اس حوالے سے. اچھا طارق صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کاربن کریڈٹ کا اور کاربن ٹریڈنگ کا کانسیپٹ ہے، اور یہ جس میکانزم کے تحت ہے وہ کہلاتا ہے کلین ڈیولپمنٹ میکانزم CDM. وہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اور یہ بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ یہی والی بات ہے جس میں ہر کنٹری کو جتنا وہ امٹ کر رہا ہے 1990 کے لیولز کا، ان کا وہ کوٹا جو ہے اس سے تھوڑا بڑھا کر اس کا کوٹا دے دیا گیا. اب مثال کے طور پر اگر پاکستان کو امٹ کرنے کی اجازت ہے کہ آپ 100 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ امٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف 20 ٹن کر رہا ہے. اس کے 80 ٹن کا جو کوٹا ہے جو الاؤڈ ہے اس کو، وہ نہیں کر رہا. لیکن امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ، چونکہ وہاں پہ کاربن کول بیسڈ فائر پلانٹس ہیں، کول بیسڈ پاور پلانٹس ہیں، کول فائرڈ پاور پلانٹس ہیں، تو وہ اپنی اس 1990 لیول اور پلس کوٹا سے اگر 100 ٹن کی اجازت تھی تو وہ کر رہا تھا 150 ٹنز. اچھا اب اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا تھا کہ اس کو 50 ٹن پر 50 روپے فار ایگزامپل پینلٹی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میکانزم ڈیولپ کیا گیا کہ ایسی کنٹریز جو انڈر کوٹا ہیں، جو اپنے کوٹا کو پورا نہیں کر سکتے اور ان کا کوٹا خالی ہے، وہ اپنے اس کوٹا کو ٹریڈ کر سکے. ٹھیک ہے، ٹریڈ کر سکے اگینسٹ سرٹن اماؤنٹ. ٹھیک ہے. اور ایسی کنٹریز کے ساتھ جو کہ ہائیلی ڈیولپڈ ہے اور اپنے کوٹا سے زیادہ امٹ کر رہی ہیں. تو پاکستان نے فار ایگزامپل کیا کہ وہ امریکہ سے جو وہ اس کا کوٹا سے 50 ٹن زیادہ تھا،
وہ اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. سو 20 ٹنز پاکستان کی امیشنز اینڈ 50 ٹنز اس نے امریکہ سے لے لیا اگینسٹ سرٹن اماؤنٹ. ٹھیک ہے, فری میں نہیں ہوا یہ. تو پاکستان جو ہے وہ 20 اینڈ 50 70 ٹنز کی اس پہ وہ رپورٹ کر رہا تھا, اور وہ کلین ڈیولپمنٹ میکانزم کے تحت وہ اس طرح سے ٹریڈنگ ہو رہی تھی. جب یہ قصہ شروع ہوا تھا سی ڈی ایم میں, تو اس میں اور وہ جتنے بھی کوٹاز تھے یا جو بھی وہ یونٹ تھے وہ بیسیکلی کاربن کریڈٹس کہلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایوری کنٹری ہیڈ سرٹن کریڈٹس, اور پھر وہ اسی اس پہ ہوتا تھا کہ وہ سی ڈی ایم کی ایک ایجنسی ہوتی تھی جو آپ کے اس کو ایویلویٹ کرتے تھے, اور جو ایسی کنٹریز جو اپنے کوٹا سے زیادہ ایمٹ کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ٹریڈ میں آ کر اور وہ کرتے تھے, اس کو استعمال کرتے تھے, اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ کوٹاز کو اس طرح سے مینیج کر رہے تھے اگینسٹ سرٹن پیمنٹس, اگینسٹ سرٹن ارینجمنٹس, کہ وہ اس طرح سے کر رہے ہوتے تھے. اچھا, سی ڈی ایم جو ہے اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس پہ چائنا میں بہت زیادہ پروجیکٹس کیے, کوئی مور دین 2000 پروجیکٹس جو ہے وہ 2300 یا 2500 پروجیکٹس ہیں جو چائنا نے کیے مختلف قسم کے. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے نتیجے میں چائنا ارنڈ اے لاٹ آف ڈالرز. جب یہ کاربن کریڈٹ سٹارٹ ہوا تھا تو اس زمانے میں اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا ظاہر ہے, اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ایوری بڈی واز, ارینجمنٹس نہیں تھے, کچھ نہ کچھ کرنا تھا, تو وہ سی ڈی ایم کے تحت وہ بڑے اچھے کوٹاز, اچھے ریٹس جو تھے اس میں یہ کاربن کریڈٹس سیل ہو رہے ہوتے تھے. ایٹ ٹائمز جو ہے وہ 50 یوروز یا 120 یوروز تک بھی یہ کاربن کریڈٹ, ایوری سنگل کریڈٹ جو ہے یونٹ جو ہے وہ اتنے میں بھی بکا ہے. اینڈ دین لیٹر آن جب وہ بہت سارے ارینجمنٹس ہو گئے, بہت سارے لوگوں نے اپنے اوور کوٹاز کو ارینجمنٹ ان کے کر لیے, تو وہ پھر جو ریٹ ہے کاربن کریڈٹ یونٹ کا وہ کم ہو کر اٹ واز لیس دین $4 $5 تک وہ آ چکا تھا پر یونٹ جو ہے, اور وہ اتنے میں سیل ہو رہا تھا. پاکستان میں کوئی 7-8 ایسے پروجیکٹس تھے جو سی ڈی ایم میں رجسٹر ہوئے اور جس پہ انہوں نے وہ کام کیا, کچھ پیسے بھی کما لیے. تو دیٹ از اٹ. لیکن اس کی ایک ٹائم لائن تھی, ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی, اینڈ پرہیپس اٹ واز 2013 کی جس میں وہ کلین ڈیولپمنٹ میکانزم جو ہے وہ اس کی وہ ٹائم لائن تھی کہ جس میں وہ کر سکتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپائر ہونا تھا, اس کا کچھ اور اس کا میکانزم آنا تھا. تو اٹ واز ڈسکنٹینیوڈ فرام دین آن. پاکستان میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تحت ہم نے ایک سی ڈی ایم سیل اسٹیبلش کیا تھا, whose primary purpose was to acquire and facilitate between these tradings of these carbon credits. Unfortunately پاکستان اس میں زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکا, زیادہ فائدہ اٹھا نہیں سکا, apart from the 7 8 10 12 projects جو بھی تھے, in comparison with that of China جو کہ 2000 پروجیکٹس پلس کر چکا تھا. تو بس یہ ہے سلسلہ. اور although اس کی وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گیا, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہم اس پہ کسی دن ڈسکشن ضرور کر سکیں گے, لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو, ورنہ وہ جنرلی آپ ایکسپائرڈ ہی ہیں. کیا کہیں گے طارق صاحب؟ اچھا تو سر وہ جو کاربن نیوٹرلٹی کا جو ٹارگیٹ قائم کیا ہوا ہے ڈفرینٹ کنٹریز نے 2030 تک آئی تھنک, تو وہ تو پھر یہ اس میں ہیلپ نہیں کرے گا؟ نہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ایس ڈی جی, سی ڈی ایم جو ہے وہ تو اس کی وہ تو ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کاربن کریڈٹ اور یہ وہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ان کا سسٹم میکانزم کچھ اور ہے.
CDM کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس گلوبل انوائرمنٹ فنڈ ہے GEF، اور اس قسم کے 2-4 اور فنڈز ہیں. کاربن اڈیپٹیشن فنڈ ہے، کاربن فائنینسنگ ہے، گلوبل انوائرمنٹل فائنینسنگ ہے GEF کی. تو بیسیکلی وہ پروجیکٹس ہیں، پھر پروجیکٹس انہیں سیل کرنے پڑتے ہیں. یو پچ دی آئیڈیا، اور پھر وہ آپ کے پاس وہ کر لیتے ہیں، پروجیکٹ کو اسپانسر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. لیکن it has got nothing to do with CDM. SDGs کا جو ہے وہ اس کی فائنینسنگ آپ نے اپنے طریقے سے کرنی ہے. آپ SDGs کی بات ہی کر رہے ہیں نا 2030 کی. وہ تو الگ ہے سر، اس کے 17 گول ہیں اور ڈفرینٹ ہے. ایک کاربن نیوٹرلٹی بھی تو ہے، وہ پاکستان کے نے سائن کیا، اس میں پھر ہمارے کاربن نیوٹرلٹی بھی ہے، جس میں ہماری مائڈا سے اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے جناب. سو یہاں پہ میرا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. میں ابھی گروپ میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہوں، ہینڈ آؤٹس. میں چاہوں گا یہ کہ آپ اس کو ذرا کائنڈلی گو تھرو کر لیں، سو دیٹ کہ ہم کلاس میں کل کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. کل کلاس جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے 2 to 5. ہاں 2 to 5. اچھا سر، لیکچر اور سر سلائڈس اور لیکچر وہ بھی نا اپلوڈ کر دیں. سوری ریپیٹ کریں پلیز. ہینڈ آؤٹس کے علاوہ سر سلائڈ اور یہ لیکچر بھی اپلوڈ کر دیں. جی بالکل بالکل بالکل. ابھی بہت سارا ریڈنگ مٹیریل ہے، بیک گراؤنڈ مٹیریل ہے جو میں اپلوڈ نہیں کر سکا ہوں، وہ ابھی میں سب اپلوڈ کروں گا. اب مجھے آج سے فرصت ملی ہے، تو بس آج سے انشاءاللہ ہم ہوں گے اور پڑھائی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے طارق صاحب؟ ٹھیک ہے. چلو، ایک ویک گزرے گا، اس کے بعد یہ ٹرم کی بات شروع ہو جائے گی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بہت قریب ہیں اپنے مڈ ٹرم کے. چلیں، تھینک یو ایوری ون. میں اپنی کلاس یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور کل ملاقات کرنا چاہوں گا 2 سے 5 بجے with something new to discuss. ٹھیک ہے، اوکے. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Allah Hafiz.